صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم سے اسے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کے پاس سے پردے ہٹائے اور کھلی فضا میں سانس لینے کی کوشش کی، لیکن گھبراہٹ ابھی بھی ہنوز اس کے پورے وجود پر طاری تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے آج سے پہلے تو ایسی گھبراہٹ کبھی بھی محسوس نہیں ہوئی، نہ کبھی ایسا بوجھل پن محسوس کیا۔ اس نے ایک دم سے پریشان ہو کر سوچا۔ اسی دوران اسے ابکائی سی آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی۔ کافی دیر تک وہ واش روم میں واش بیسن پر جھکی، اپنے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھک ہار کر باہر آئی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو میری جان؟ اور تمہارے چہرے کو کیا ہوا ہے؟ ایک دم بجھا بجھا سا لگ رہا ہے۔ اس نے فون ریسیو کیا تو اس کے شوہر کی ویڈیو کال تھی، جو کل ہی ٹور پر نکلا تھا۔ ایک دم سے اس کا بجھا چہرہ دیکھا تو فوراً سے پریشان ہو گیا۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے پھر سے پوچھا تو رمیسا نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں اشر، عجیب گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا، اس نے بیچارگی سے کہا تو اشر ایک دم سے جیسے پریشان ہو گیا۔ تو جاؤ نا ڈاکٹر کے پاس، کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ ابھی مجھے آئے آدھا دن بھی نہیں ہوا اور تم بیمار پڑ گئی ہو۔ تمہیں میری کتنی عادت ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں تو بیمار ہو کر بیٹھ گئی ہو۔ ایسے نہیں کرتے میری جان، چلو اٹھو، فوراً سے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لو اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ذرا بھی دیر مت کرنا۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہیں فون کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ اس نے ایک دم سے حکم صادر کیا تو وہ اس کی پریشانی پر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اس سے کوسوں دور بیٹھا تھا، لیکن اس کے لیے بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا نا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں۔ وہ منمنائی تو اس نے اسے فون میں سے آنکھیں دکھائی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جانا پڑے گا تو جانا پڑے گا، تمہارا شوہر ہوں تو میں حکم دے رہا ہوں۔ آخری بات پر اس نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبایا تو وہ اس کی اس حرکت پر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، اب ٹینشن مت لینا، میں آپ کو خود ہی فون کر کے بتا دوں گی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چینج کر لوں۔ وہ جو ابھی تک نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی اور بکھرے بالوں کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اسے منع کیا، تھوڑی دیر اور دیکھنے دو، کل سے تمہیں اپنے پاس نہیں پایا تو عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ تمہاری اتنی عادت ہے کہ تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ انتہائی معصوم شکل بنا کر بولا تو رمیسا کو ہنسی آ گئی۔ اچھا مسٹر رومیو، اگر آپ کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں؟ اب اس نے شرارت سے اسے پوچھا تو اس نے ہنستے ہوئے اسے اجازت دی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے فون کر کے بتا دینا، ورنہ میں سارا دن ٹینشن میں ہی۔ ابھی میں بھی آفس کے لیے نکل رہا ہوں، پھر رات کو آرام سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اوکے بیبی، بائے، اس نے رمیسا سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن اس کے شوہر کا فون آتے ہی اس کی طبیعت ایک دم سے ٹھیک ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ جیسے ہی تیار ہو کر لان سے گزر کر گھر کے داخلی دروازے کے پاس گئی تو اس کی ساس کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا تو کلثوم بیگم کے تیور چڑھ گئے۔ ابھی شوہر کو گئے کتنے دن ہوئے کہ محترمہ بیمار پڑ گئی ہیں؟ جاؤ تو تم آزاد ہو، ہم یہاں پھنس کر بیٹھے ہوئے، تمہیں گھر کی ملکہ بنا کر بٹھایا ہوا، اس گھر میں سناٹا چھایا ہوا ہے، میرے مرتے دم تک یہی ہوتا رہے گا اور میں ایسے ہی دنیا سے گزر جاؤں گی۔ بی بی جاؤ، تم ڈاکٹر کے چکر ہی لگاتی رہنا، انہوں نے انتہائی برے لہجے میں اس سے کہا تو اس نے گہری سانس خارج کی۔ اسے اپنے شوہر کا جملہ یاد آیا، اس گھر میں اگر کوئی بھی تمہیں تکلیف پہنچائے تو میری محبت کو یاد کر لینا، تمہاری تکلیف فوراً سے ختم ہو جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایسا ہی کیا تو اسے اپنا آپ ہلکا سا محسوس ہوا۔ آپ کی یہ کنڈیشن کب سے ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر نے کاغذ پر قلم گھسیٹتے ہوئے اسے پوچھا تو وہ سوچنے لگی، تقریباً 1 ہفتے سے ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن آج کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ سستی چھائی ہوئی تھی، اٹھنے کا بالکل بھی دل نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی اٹھی تو ایک دم سے جیسے ابکائی سی آئی،
ڈاکٹر نے اس کے سارے سمٹمز نوٹ کی۔ آپ ایک کام کریں، آپ کچھ ٹیسٹ کروا لیں، رپورٹ 2-3 دن میں آ جائے گی، اس کے بعد ہی ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ فی الحال میں آپ کو بالکل ہلکی ڈوز کی دوائی دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی دوائیاں خرید کر گھر واپس آ گئی۔ یہ آپ کی بہو ہے جس سے پچھلے 6 سال سے اولاد نہیں ہو سکی؟ وہ جیسے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو شناسا سی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے دور پرے کی ایک رشتہ دار اس کی ساس کے پاس بیٹھی اس کی ذات کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ ہاں یہی ہے، میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ خیر تم چھوڑو، کوئی اور بات کرو، اس کا ذکر کرتی ہوں تو حلق تک کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی ساس کے منہ سے اپنے لیے یہ الفاظ سنے، ایک دم سے اسے رونا آ گیا۔ حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، ہر وقت اس پر طنز اور تانے کستی رہتی۔ آئی ہو تم ڈاکٹر سے؟ ابھی اس کی آنکھوں میں آنسو ٹکے ہوئے تھے کہ اس کی ساس نے اسے دیکھ کر کہا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ان کے تیور ابھی بھی ویسے تھے کہ جیسے اسے لڑ رہی ہیں۔ کچھ نہیں کہا، آرام کرو اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا تو اس کی ساس تن سے مسکرا دی۔ ہاں بھائی، تم لوگ آرام کرنے کے لیے ہی بنے ہو اور ہم یہاں لوگوں کی باتیں بھی سنیں، غیر آرام دہ بھی ہم ہی ہوں۔ جاؤ بیٹا جاؤ، آرام کرو۔ انہوں نے وہاں موجود رشتہ دار کے سامنے اسے بری طرح کہا کہ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ پھر سے اس کی وہی حالت ہونے لگی، وہ وہیں بستر پر لیٹ گئی اور کب نیند کی وادی میں کھو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ فون کی گھنٹی بجی، تب کہیں جا کر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ یا اللہ، میں اتنا زیادہ سو گئی ہوں۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور ڈرنے لگی۔ آج نہ اس نے کھانا پکایا اور نہ گھر کی صفائی کی، یہاں تک کہ کوئی اسے اٹھانے کے لیے بھی نہ آیا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھا کر انتہائی نمنماک آواز میں کہا کہ سامنے موجود اس کے شوہر کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ٹھیک ہونا تم؟ ایک دم سے اس کے شوہر نے اس سے بہت سے سوالات کیے۔ اشر، اس نے اپنے شوہر کا نام لیا۔ اس کی آواز میں خود بخود نمی گھل گئی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ ایک دم سے جیسے بے چین ہو کر آگے کی طرف ہوا۔ اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ کہیں اس کا شوہر وہاں دور پردیس میں بیٹھے پریشان نہ ہو جائے، اس لیے فوراً سے اپنی آواز میں تازگی پیدا کی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ٹیسٹ کروانے کا کہا ہے، کل تک رپورٹ آ جائے گی۔ ابھی امی بلا رہی ہیں، بہت کام ہے، میں بہت دیر تک سوئی رہی ہوں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے جلدی جلدی بناوٹی لہجہ اختیار کرنے کے بعد فون کاٹ دیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ سب کچھ بہترین ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی بہترین نہیں تھا۔ زندگی میں ایک ایسی کمی تھی جسے چاہ کر بھی وہ پورا نہیں کر سکتی تھی۔ مس رومیسا، آپ کی رپورٹس تیار ہیں، آپ وہاں کاؤنٹر سے پک کر لیجئے۔ ڈاکٹر نے اسے اطلاع دی تو وہ کاؤنٹر کے پاس آ کر اپنی رپورٹس اٹھانے لگی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان رپورٹس میں کیا ہے؟ ڈاکٹر کی ٹائمنگ ختم ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً سے جا کر ڈاکٹر سے کہا، مس رومیسا، یہ رپورٹس پازیٹیو ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے ناسمجھی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ کس حوالے سے پازیٹیو ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ نادانی سے پوچھ بیٹھی۔ کیا ہو گیا مس رومیسا؟ آپ کے سارے سمٹمز دیکھ کر میں نے آپ کے بہت سے ٹیسٹ کروائے، ان میں ایک پریگننسی ٹیسٹ بھی تھا۔ آپ امید سے ہیں، آپ کو بہت مبارک ہو۔ ڈاکٹر جلدی میں تھی، مبارکباد دے کر چلی گئی۔ لیکن رومیسا کی تو جیسے دنیا ہی تھم گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ وہیں پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر حیرت انگیز انداز میں سوچنے لگی۔ نہیں، ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں بانجھ ہوں، مجھے کبھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ ششت رہ گئی، خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت کے درمیان پھنس گئی۔ یہ رپورٹ بنانے والے پتہ نہیں کیا کیا رپورٹ بنا لیتے۔ اس نے فوراً سے اپنی رپورٹ نکال کر دیکھی تو وہ اسی کی تھی، اسی کا نام، اسی کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو کر دوڑنے لگی، پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ نہیں، مجھے آہستہ چلنا چاہیے، میں امید سے ہوں۔ اس نے ایک دم سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر مسکرا دی۔ آنکھوں میں آنسو بھی تو
تواتر سے گر رہے تھے اور وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ پاس گزرنے والے لوگوں نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ لگتا ہے یہ عورت پاگل ہو گئی ہے یا صدمے کا گہرا اثر ہوا ہے۔ ایک شخص نے پاس سے گزرتے اپنی بیوی سے کہا تو اس نے چونک کر اس شخص کو دیکھا اور زیادہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ 6 سال بعد اسے وہ خبر ملی تھی جس کا وہ پچھلے 6 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ میں اسی وجہ سے ہنس بھی رہی ہوں اور رو بھی رہی ہوں، وہ تیز تیز آواز میں کہتی ہوئی جانے لگی۔ تمام لوگوں پر اسے دیکھنے لگے۔ سارا راستہ وہ مسکراتے رہی بہتی آنکھوں کے ساتھ، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی بھاگ کر اپنی ساس کے گلے لگی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کی ساس نے ایک دم سے اسے خود سے دور کیا۔ آج وہ دن ہے جب آپ کی ساری شکایتیں مجھ سے دور ہو جائیں گی، وہ ہنستے ہوئے اپنی ساس کو دیکھ کر کہنے لگی اور ان کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا۔ یہ دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ رو بھی رہی تھی، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ مجھے کیا پتا کیا لکھا ہوا ہے، تم ہی پڑھ کر بتا دو۔ اس کی ساس نے اس کی حالت دیکھ کر اچنبھے سے کہا اور اس کی ذہنی حالت پر شک کرنے لگی۔ اس میں لکھا ہے کہ میں امید سے ہوں، پورے 6 سال بعد مجھے یہ خبر ملی۔ خوشی کی خبر ہے نا؟ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگے اور کافی دیر تک ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اس کی ساس نے اس سے بدلے میں گلے نہیں لگایا تھا، ان کے ہاتھ پہلو میں ہی لٹک رہے تھے۔ بی بی ہوش کرو، تم کیا اول فول بک رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ایک دم سے اس کی ساس نے اسے خود سے الگ کیا اور جن جوڑ کر رکھ دیا۔ وہ انہیں خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا امی؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے اور پورے 6 سال بعد مجھے ملی۔ آپ کو بھی تو اس خبر کا بہت انتظار تھا، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ ایک دم سے جیسے اس کے دل پر کسی نے بھاری پتھر سے زخم کر دیا، وہ کراہ کر رہ گئی۔ ضرور اس رپورٹ میں کوئی گڑبڑ ہے، جاؤ دوبارہ سے ٹیسٹ کرواؤ۔ اس کی ساس نے ایک دم سے غصے سے اسے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ یہ میری ہی رپورٹ ہے، ڈاکٹروں نے بھی مجھے کہا کہ آپ کے جو بھی علامات اور اثرات ہیں اسی طرح اشارہ کرے کہ تم ماں بننے والی ہو۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ روحان سی ہو کر ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، لگاؤ اشر کو فون، میں اسے بتاتی ہوں کہ تم نے کیا گل کھلایا، کسی اور کا بچہ میرے بیٹے کے نام سے منسوب کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کی ساس نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری اور اشر کی اولاد ہے یہ، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ ناجائز ہے؟ میری اولاد کے لیے کم از کم یہ گالی تو استعمال نہ کریں۔ وہ زور سے چلانے لگی تو اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ خبردار، کسی اور کی ناجائز اولاد کو میرے بیٹے سے جوڑنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ یہ میرے بیٹے کا بچہ ہے۔ تم ہمیں دھوکہ دے رہی ہو، ہمارے خون میں ملاوٹ کر رہی ہو، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہو۔ اشر ابھی کیا نہیں، اسے 4-5 دن نہیں ہوئے اور تم پریگننٹ ہو گئی ہو۔ تم نے کیا گل کھلایا، مجھے سچ سچ بتا دو۔ اس کی ساس نے نفرت انگیز لہجے میں اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا تھا، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ مجھے آپ سے یہ بالکل بھی امید نہیں تھی۔ آپ مجھے گالی دے رہی ہیں، میرے بچے کو گالی دے رہی ہیں۔ آپ یہ کیسا کہہ سکتی ہیں کہ یہ ناجائز ہے؟ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو اس کی ساس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب بس بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، میں پہلے بھی تمہیں مشکل سے برداشت کر رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ کر کے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم واقعی میں ایک گندا خون ہو اور میرے خاندان میں بھی گندا خون شامل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہو تاکہ تمہارے اوپر سے سارے الزامات ہٹ جائیں۔ لیکن جو حقیقت میں جان گئی ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو۔ تم مجھے بیوقوف بنانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صحیح راستہ بتایا۔ میں بابانگ دہل یہ اعلان کرتی ہوں کہ تمہارا یہ بچہ ناجائز، اس کا میرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی ساس نے اس زور سے اس کی کلائی پکڑی تھی کہ وہ سرخ پڑ گئی۔ خدا کے لیے میری 6 سال بعد ملنے والی خوشی کو
اس طرح ملیا میٹ مت کریں، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ لیکن اس کی ساس نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ امی، امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ کم از کم آپ مجھ پر بھروسہ تو کریں۔ اشر سے بات تو کرنے دیں۔ میرا موبائل بھی اندر ہی رہ گیا تھا اور گھر کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ یہ شام کا وقت تھا، آس پاس سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں کہاں جاؤں گی، میں کدھر جاؤں گی؟ آپ مجھے اس حالت میں گھر سے باہر کیسے نکال سکتی ہیں؟ آپ کیوں مجھ پر ایسے ظلم کر رہی ہیں؟ وہ وہیں بیٹھ کر زاروں کی دار ہونے لگی۔ زندگی نے اسے یہ کیسے دن دکھائے تھے جس خبر کے لیے اس نے 6 سال انتظار کیا۔ وہ خبر ملی بھی تو اس کے سسرال میں کسی نے بھی اس پر یقین نہ کیا، اور اس کی ساس نے تو اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ یا اللہ میری مدد فرما۔ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے رونے لگی، یہاں تک کہ درد کی شدت اس کے پورے وجود میں پھیلنے لگی۔ اس نے ایک دم سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے 6 سال بعد ملنے والی خوشی وہ ایک دم سے کھو دے گی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس نے گہرا سانس لیا، اور پھر اس کے بعد اس کا ذہن گہرے اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو بیگم؟ کب سے تمہارا شوہر تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوا کہ ابھی بیگم صاحبہ اپنے موبائل سے باہر نکلیں گی اور مجھے ٹائم دیں گی، لیکن نہیں، ہمارا ٹائم تو یہ موبائل کھا رہا ہے۔ اس کی شوہر اشر نے دہائی دی تو وہ ایک دم سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اشر ادھر آئے نہ، دیکھے نا، یہ کتنے پیارے بیبیز ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کو بلا کر جیسے موبائل دکھایا تو وہاں 2 ننھے بچے باتھ ٹب میں بیٹھ کر نہا رہے تھے۔ ہاں، ہے تو بہت کیوٹ، لیکن میری بیوی سے زیادہ کیوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تم پاس آؤ گی۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ اس کے بدن کو چھو رہے تھے۔ رومیسا اس کا محبت بھرا انداز دیکھ کر مسکرا دی اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش نصیب ہوں، آپ جیسا شوہر میری زندگی میں موجود ہے۔ لیکن پھر اچانک سے ایک دم سے کہتے کہتے رک گئی اور سر اٹھا کر اشر کی جانب دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی برو اٹھا کر پوچھنے لگا، رک کیوں گئی؟ کہو نا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ رونے لگی۔ ارے میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ تم روتی کیوں ہو؟ اس نے ایک دم سے اٹھ کر اسے بھی اپنے ساتھ اٹھایا۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، رومیسا کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اٹھایا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ شوہر اچھا ہے تو اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اس کی تھوڑی چومی اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چن کر باری باری دونوں گالوں پر پیار کیا۔ دونوں میں اتنی محبت اللہ نے قدرتی پیدا کر دی ہے کہ ہمیں کسی اور کی گنجائش محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اس نے محبت بھرے انداز میں کہتے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور اس کے خوبصورت لمبے آبشار کی مانند بالوں میں اپنا آپ چھپانے لگا۔ جب آپ کے ساتھ سوتی ہوں تو خود کو مکمل ہی محسوس کرتی ہوں، لیکن پھر جب آپ نہیں ہوتے تو یہ کمرہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ شادی کو 6 سال ہونے والے، اور اب تو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا کہ میں بانجھ ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے، اس بات کا غم ہے کہ دل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرہ اس کی بات سنتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں بھرا، اس کی ناک سے اپنی ناک ٹکائی۔ اپنا دل کھول کر بیان کر دو، میں تمہارے ہر دکھ کو اپنے اندر سمو دینا چاہتا ہوں تاکہ تم بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرو۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی پلکوں سے ابھی بھی بارش ہو رہی تھی۔ آپ اس طرح تسلی دیتے ہیں تو لگتا ہے دنیا میں آپ کی محبت سے زیادہ بڑا مرہم کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے خود ہی اپنے آنسو پونچھے تو اشر مسکرا دیا۔ اس کا محبت بھرا انداز ہر بار اسے اس غم کی کیفیت سے اسی طرح نکال دیا کرتا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، مجھے تمہارے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں باہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسائے پیار سے بوسہ دے کر کہا، اسی طرح مجھ سے محبت کرتے رہیں گے نا؟
بدل تو نہیں جائیں گے؟ اس کے دل میں خوف پنجے مار کر بیٹھ چکا تھا، اس لیے اس نے اس جذبات کے تحت کہا۔ تو اشر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے محبت کر کے باقی تمام محبتیں خود پر حرام کہہ دی ہیں، تم ایسا مت سوچا کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے ٹکایا اور اس کے بھال سے لانے لگا۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی باہوں میں آ کر ایک سکون سا محسوس کرنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کا سارا غم آنسوؤں کے ساتھ بہہ کر اس کے شوہر کی محفوظ پناہ گاہوں کے اندر کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ اب سونے کی تیاری کریں۔ اشر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو وہ بھرپور انداز میں مسکرا دی۔ وہ اس کی اس بات کا مطلب اچھی طرح جانتی تھی، لیکن لائٹ چل رہی تھی کمرے کی اور میں لائٹ بند نہیں کروں گی۔ میں تھک گئی ہوں، یہی لیٹی رہوں گی۔ آپ اٹھ کر لائٹ بند کر دیجیے نا پلیز۔ ایک دم سے سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے تکیہ منہ پر رکھا۔ اشر نے ایک دم سے اس کا تکیہ کھینچا اور ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ لائٹ تو میں بند کروں گا ہی، لیکن تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے گدگدانا شروع کر دیا اور وہ زور زور سے ہنستی ہوئی اپنے سارے غم بھول گئی، وہی غم جو پچھلے 6 سال سے اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور اشر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ موسم کتنا رومانٹک ہو رہا ہے نا، میرا بالکل بھی دل نہیں ہو رہا آفس جانے کا۔ وہ صبح اٹھا تو رمیسا بالکنی میں کافی کا کپ لے کر کھڑی تھی اور سپ سپ کر کے پیتی ہوئی موسم سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی۔ اچھا بہانہ مت بنائے، میں نے آپ کا ناشتہ تیار کر کے رکھا ہے، آپ چینج کر لیں تو میں ناشتہ لگا دیتی ہوں۔ وہ کافی ختم کر چکی تھی اور اشر کی بات سنتے ہی جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو اشر نے اس کی کلائی پکڑ لی، ایک دم سے اسے خود پر کھینچ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ امی ابھی یہاں سے گزریں گی تو دیکھ لیں گی، اس نے ایک دم سے اسے کہا، لیکن وہ بے خود ہونے لگا۔ آسمان پر چھائے ہوئے سیاہ بادل اس کے دل کو بھا رہے تھے۔ موسم کی خوبصورتی نے اس کے رومانٹک موڈ میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ ایک دم سے اس کی گردن میں گھس کر گم ہونے لگا۔ اشر کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، امی آ جائیں گی تو کیا سوچیں گی؟ وہ ایک بار پھر سے اسے خبردار کرنے لگی۔ آ جائیں تو آنے دو، کیا ہی کر لیں گے؟ ہم شادی شدہ ہیں، نکاح ہوا ہے، کافی عرصے سے میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہم دونوں انوکھے تو نہیں ہیں۔ وہ بے خود ہوتے ہوئے اس کے اندر کی حرارت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ تو رمیسا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کرتے ہی ہیں، لیکن وہ اپنے کمرے میں بیڈ روم میں کرتے ہیں، یہاں بالکنی میں سب کے سامنے نہیں کرتے۔ رمیسا نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن اشر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح اس کے بال سونگھتا ہوا اس کی کمر پر شرارت کرنے لگا۔ امی امی آ گئی ہیں، امی آ گئی۔ رمیسا نے تو مذاق کیا تھا، لیکن جیسے ہی اشر نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں واقعی اس کی ماں کھڑی تھی اور ان دونوں کو کینہ دوز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تم دونوں میں؟ کوئی تمیز ہے بھی یا نہیں؟ نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو، بس اب کیا ہی کہوں، کچھ شرم ہی کر لو۔ ان دونوں کی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہو گئی اور ان کی نگاہیں زمین میں گڑ گئیں۔ دن رات یہ سب کچھ کرتے ہو، لیکن ایک اولاد پیدا کر کے نہیں دے سکے۔ 6 سال ہونے والے ہیں، کچھ تو ہوش کر لو۔ بس میں ہی تم دونوں کے پیچھے یہ سوچتی پھرتی ہوں کہ اولاد کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے، اور تم دونوں کی اپنی رنگ رلیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ آج اس کی والدہ نہ جانے کیوں منہ میں آگ بھر کر بول رہی تھی اور ان دونوں کے وجود کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ رمیسا کی آنکھیں ایک دم سے برسنے لگی۔ اشر نے افسوس بھری نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جو اپنے لہجے سے زہر نکال رہی تھی اور رمیسا کے دل میں پیوست کہہ رہی تھی، وقت دیکھ لو بی بی، ہر وقت یہ نئی نویلی دلہن کی طرح اپنے شوہر کے سر پر سوار نہ رہا کرو۔ جاؤ اور جا کر اس کے لیے ناشتہ تیار کرو، اسے آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ اسے اسی جھمیلے میں مبتلا کر کے رکھتی ہو، شرم تمہیں ذرا نہیں آتی کہ ایک جوان نند موجود ہے، یہ دیکھے گی تو اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ اب میں کیا ہی بولوں، جاؤ جا کر اپنا کام سنبھالو۔ اور اشر تم بھی آفس جانے کی ٹھانو، وقت دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہر وقت اپنی بیوی کے پلو سے لگ کر مت رہا کرو۔ کلثوم بیگم نے اچھی طرح اپنے بیٹے اور بہو کی کلاس لی تھی۔ رمیسا تو ان کی بات سن کر سر جھکا کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟
کم از کم آپ کو ہم دونوں کی پرائیویسی کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ اشر کا یہ کہنا تھا کہ اس کی ماں ایک بار پھر سے بھڑک اٹھی۔ بس بھائی، تم تو جو زن مرید بن گئے ہو تو سو بن گئے، نہ دن دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو۔ اب ماں کے منہ سے یہ سب کچھ سنتے ہوئے تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ جو مزید میری زبان کھلوا رہی ہو، اپنی آنے والی نسل کے بارے میں فکر کرو۔ تمہارے پاس صرف 6 مہینے کا وقت ہے۔ اگر اس دوران تم دونوں نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی تو اب مجھ سے نہیں رہا جائے گا، اور تم اسے طلاق دو گے یا پھر میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی۔ اس کی ماں کلثوم بیگم نے اونچی آواز میں اشر سے کہا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ وہ کبھی رومیسا کی جگہ کسی اور کو دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی پلیز، آہستہ بولے، وہ سنے گی تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اب کی بار بھی اس نے رومیسا کی سائڈ لینے لی تو کلثوم بیگم نے کڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور گہرا سانس خارج کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے یہ کہنا نہ بھولی کہ تم نے اپنی منمانی کر لی، پسند کی شادی کر کے ویسے ہی تم نے میرے دل میں ایک آگ سے لگا دی، لیکن اب میں مزید اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ 6 سال ہونے والے، برداشت کر لیا، ایک وارث تک نہیں دے سکی تو ایسی بیوی کا کام ہی کیا؟ انہوں نے زہر آلود لہجے میں کہتے ہوئے اشر کو خبردار کیا اور چلی گئیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ صرف آپ کی سوچ ہے اور آپ کی سوچ صرف سوچ ہی رہے گی، اس پر عمل کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس نے افسوس سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے خود سے خود کلامی کی اور ناشتے کی ٹیبل کی طرف چلا گیا، جہاں اس کی بیوی اداس نظروں سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اشر کا دل بھی ایک دم سے جیسے بجھ سا گیا۔ صبح کا آغاز جتنا رومانٹک ہوا تھا، اب وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بے حد اداس ہو گئے تھے۔ وہ تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ رومیسا آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ اس نے لال رنگ کا جوڑا زیبتن کیا ہوا تھا۔ آج تو آپ پورے ہتھیاروں سے لیس ہیں، شوہر کو چاروں شانے چت کریں گے۔ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر اپنی بیوی کے ہاتھ سے کنگھی لے کر رکھ دی اور کمر کی طرف سے باہیں ڈال کر اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ کر آئینے کے سامنے دیکھنے لگا۔ رومیسا کی اداس آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری۔ آج کیوں حسن سوگوار ہے؟ اس نے اس کے کندھے کو چومتے ہوئے کہا تو رومیسا نے ایک دم سے مڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ کیا بات ہے میری جان، کیوں چپ ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ وہ ہنوز اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ امی جان نے مجھے شادی میں چلنے کا کہا ہے اور میں بالکل بھی نہیں جانا چاہتی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہاں لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کریں گے اور میں یہ نہیں چاہتی۔ یہ شادی میں جانا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کی نظریں جب خود پر دیکھتی ہوں تو عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں بہت بڑی گنہگار ہوں اور سب مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوالات کر رہے ہیں۔ آپ ہی بتائیں، ایسے میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگا رہے تھے۔ شفاف چہرے پر گہری اداسی رقم تھی۔ اشر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے اگر تم یہ محسوس کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی تمہیں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھے یا گھور گھور کر دیکھے، دیکھ کر باتیں کرے یا چپ ہو جائے۔ تمہیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارا شوہر اشر تمہارے ساتھ ہے، اور جب اس سے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پوری دنیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہے بھی تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اب سمجھ آئی میری بات میری جان؟ اس نے اس کے بال پیچھے کی طرف کرتے ہوئے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ کر سمجھایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا کر دوبارہ سے تیاری کرنے لگی۔ امی جان نے کہا ہے کہ آپ بھی چلیے گا، اس نے اشر سے کہا تو اشر نے نفی میں سر ہلایا۔ جس طرح سے تم نے تیاری کی ہوئی ہے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں شادی میں جاؤں، لیکن یہ ظالم سماج کباب میں ہڈی بن کر بیٹھ جاتا ہے، اس لیے مجھے مزہ نہیں آتا۔ میری بیوی میری نظروں کے سامنے ہوتی ہے اور میں اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کر پاتا۔ یہ میرے لیے تھوڑا تھوڑا عجیب ہے، اس لیے میں تو سونے چلا، بہت زیادہ تھکا ہوا۔ اور ہاں، وہ جیسے بستر پر لیٹنے کے لیے جھکا، کچھ یاد آنے پر ایک دم سے سیدھا ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے گردن سے تھاما
اور اس کی آنکھوں سے لگا کاجل نکال کر اس نے اس کے کان کے پیچھے ایک ٹیکا نما بنا دیا۔ بس اسی کی کمی تھی، نظر لگ جائے گی۔ اور ہاں، یاد ہے نا میں نے کیا سبق پڑھا ہے؟ بس اسی سبق کو مد نظر رکھنا ہے، سب سے ہنس بول کر ملنا، لیکن جو تمہیں دکھ دینے کی کوشش کرے اس سے 10 قدم دور ہو جانا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس کے سر سے سر ٹکا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ جی ہاں، سمجھ آ گئی ہے۔ آپ جیسا سمجھانے والا ہوگا تو پھر جو نہ بھی سمجھے وہ بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ اب لگ رہی ہو نا میری بیوی؟ پہلے تو بس اداسی داسی لگ رہی تھی، لیکن اس اداس داسی نے میرے اندر کی رومانٹک روح کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا تو رمیسا نے اپنے بال پونی میں مقید کرتے ہوئے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ ارے یار نہیں، ایسے نہیں یار۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس آیا تو رمیسا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ ٹھیک تو لگ رہی ہوں؟ نہیں، ایسے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو پونی سے آزاد کر لیا۔ ایک دم سے اس کے بال کھلے، ریشمی بال کمر تک بکھر گئے تو اشر نے آگے بڑھ کر اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ کہنے لگا اب بالکل ٹھیک لگ رہی ہو میری خوبصورت اداس سے۔ اس نے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے کہا تو رمیسا نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ جیسے کمرے کا ان لاک کرنے لگی، اسی دوران دروازہ بجا۔ بھابھی، چچی جان کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ دونوں کے نخرے ختم ہو گئے تو باہر آ جائیں، ہم باہر گاڑی میں کب سے آپ دونوں کا انتظار کریں۔ یہ تائی جان کی چھوٹی بہو سمینہ کی بات سنتے اس نے بے اختیار اشر کو دیکھا تو اشر نے جانے دو والے انداز میں اشارہ کیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جلدی آنا یار، تمہارے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے، نیند نہیں آئے گی۔ اس نے معصومیت سے رمیسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ اگر نیند نہیں آئے گی تو پھر چلیے نا میرے ساتھ، ابھی نیچے جاؤں گی تو باتیں سننے کو ملیں گی۔ کہ اشر کو نہیں کہا اور خود ہی آ گئی۔ اس نے جیسی اشر پر نظر ڈالی تو وہ آنکھیں بند کر کے سوتا بنا تھا۔ بہت ڈرامے باز ہو گئے ہیں، اب وہ کہتے ہوئے مڑ گئی اور دروازہ بند کر کے نیچے اتر گئی۔ کہاں رہ گئی تھی بی بی صاحبہ؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، سب چلے گئے۔ اب گاڑی میں اس کی ساس نے اسے دیکھ کر خطرناک تیوروں سے کہا، اشر کہاں ہے؟ اشر کو بھی تو کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ وہ ایک دم سے اس پر برس پڑی۔ جی، میں نے انہیں کہا تھا کہ امی جان نے کہا ہے شادی میں ضرور چلنا ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، برا لگے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، میں بہت تھکا ہوا، اس لیے میں نہیں جا رہا۔ اس نے آہستہ سے دھیمی آواز میں اپنی ساس کو وضاحت دی تو اس کی ساس نے برے برے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نے ہی اسے منع کیا ہوگا کہ اشر آپ نہ جائیں، تھکے ہوئے ہیں۔ ایک تو تم دونوں کے چونچلے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اگر اس میں ذرا ہمت پیدا کرتی کہ رسم دنیا ہے، نبھانا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، جانا پڑتا ہے، آج وہ جائے گا تو کل کو اس کی اولاد۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ خیر چھوڑو، میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گئی، جو بات ممکن ہی نہیں اسی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ چلو گاڑی میں چلو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ پہلے سے ہی اس کی ساس نے ایک دم سے اپنی بات کا رخ موڑ لیا اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ رمیسا وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ تو پہلا قدم تھا اور پہلے قدم پر ہی اسے اولاد نہ ہونے کے طعنے مل گئے تھے۔ بانجھ ہونا بھی کتنا اذیتناک ہے۔ یہ انسان اپنی طرف سے نہیں چنتا، لیکن پھر بھی اسے لوگوں کی طرف سے زیادہ باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں ابھی کبھی ایک ساتھ 3-4 بچے پیدا کر کے انہیں دے دوں اور سکون کی زندگی گزاروں، لیکن نہیں، یہ لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کمی میں مبتلا ہے تو اسے اس کا احساس بغیر چینے دیا جائے۔ لیکن نہیں، انہوں نے تو عالمی ریکارڈ قائم کرنا ہے لوگوں کے دل دکھانے کا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ کر منزل مقصود کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کا گھرانہ اچھا خاصا بڑا گھرانہ تھا، البتہ ان کا پورشن الگ تھا اور دوسرے پورشن میں تائی جان اور چچی جان رہتے تھے۔ ارے آؤ آؤ کلثوم، تمہیں دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا، میزبان نے اس کی ساس کو دیکھ کر کہا تو رمیسا نے سکون کا سانس لیا کہ چلو اس کی ساس وہاں مصروف ہوگی تو اس سے باتیں سننے کو نہیں ملے گی۔ وہ اپنی ساس کے آگے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ تمہارے ساتھ لال جوڑے میں تمہاری بہو ہے نا؟ میزبان نے اس کی بہو کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تو اس کی ساس نے گہری سانس بھرتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ بچہ ہے یا نہیں؟ شادی کو تو کافی سال ہو گئے نا، کب ہوئی تھی تمہارے اکلوتے بیٹے کی شادی؟
ہاں ہاں، 6 سال پہلے نا، میری بیٹی کی شادی کو بھی 6 سال ہو گئے۔ ماشاءاللہ سے اس کے تو 3 بچے، اور ابھی پھر سے امید سے ہے۔ بہت خوش ہے کہ اللہ نے ایک ساتھ نعمت اور رحمت دونوں سے نواز دیا۔ لیکن بیچارے اشر کے بارے میں سوچتی ہوں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ شادی کے 6 سال ہو گئے اور ابھی تک ایک بچہ بھی نہیں جن پائی۔ ڈاکٹر کیا کہتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہیں بانجھ تو نہیں ہے؟ یہ رومیسا کے کان میں اس رشتہ دار آنٹی کی آواز بھرپور انداز میں آ رہی تھی۔ وہ شاید اسے سنانے کے لیے ہی اس کی ساس کو یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کریں شبانہ، اب تو ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، ہم نے تو سر جھکا دیا ہے۔ اشر اس بات کے لیے راضی ہی نہیں کہ اس کی دوسری شادی کی جائے۔ دوسری شادی کا لفظ سنتے ہی رومیسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اشر کو بانٹنے کا خیال دل میں آتے ہی اسے ایسے لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ کر نکالی جا رہی ہو اور وہ بے بس ہو کر تماشا دیکھ رہی ہے۔ ارے تو اسلام نے تو 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ ویسے بھی اولاد کی وجہ سے کر رہا ہے نا، بے وفائی تو نہیں کرا۔ تمہاری بہو کا چاہیے کہ خود ہی آگے بڑھ کر اپنے شوہر کی دوسری شادی کرائے، نہ کہ اس سے بے نام و نشان مارے اور اولاد کے لیے ترسائے۔ اتنی خود غرض بیوی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خود میں مسئلہ ہے تو اسے آگے بڑھ کر خود اپنے شوہر کے لیے قدم لینا چاہیے۔ لیکن نہ بابا نہ، آج کل کی لڑکیاں کہاں یہ کہیں گی کہ شوہر بے نام و نشان ہے، لیکن اس پر وہ دوسری بیوی نہیں لائیں گی۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تم ہی سمجھاؤ نا، تم تو ماں ہو، تم قدم اٹھاؤ نا تو سنو، اس کی بیوی کی نہ سنو۔ تمہارے اپنے بیٹے کی رشتہ طے کرو اور فوراً سے شادی کرو۔ 6 سال کم عرصہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ اتنے میں تو 3-4 اولادیں پیدا ہو جائیں، اور وہ بیچارہ ایک کو بھی ترس رہا ہے۔ بلکہ میرے لیے تو اشر کے پاس اشر کے حوالے سے ایک رشتہ بھی ہے، اگر تم کہو تو میں بات چلاؤں۔ کب تک بیچارہ ایسے اولاد کے بغیر اسے پالتا رہے گا؟ عورت مکمل ہی اولاد سے ہوتی ہے۔ میزبان نے اور بھی نہ جانے کیا کیا باتیں کی، لیکن رومیسا کے دل پر تو جیسے کسی نے چھریاں ہی چلا دی تھی۔ اس کا دل بے حد زخمی ہو گیا تھا اور اس سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلو چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہوں۔ آ جاؤ اسٹیج پر آ جاؤ، اپنی بیٹی کو دعائیں تو دیتی جاؤ۔ ان کی دوسری بیٹی کی شادی تھی، ساتھ میں بیٹا بھی موجود تھا، دونوں کی اکٹھے ہی شادی کر رہی تھی۔ اس کی ساس وہاں اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی اور وہ وہاں اکیلی رہ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس بھرے ہجوم میں چیخیں مار مار کر روئے۔ جو کچھ اس میزبان آنٹی نے اس کی ساس کے دماغ میں خناس بھرا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس پر جلد ہی عمل کر بیٹھے گی۔ ارے کلثوم، تمہاری بہو کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ نا، وہ بھی رسم کرے۔ رومیسا کو باقاعدہ طور پر آواز آئی تھی، کیونکہ وہ اسٹیج سے بہت زیادہ دور نہیں بلکہ قریب ہی بیٹھی تھی۔ وہ تو بس اپنی جگہ جیسے جم ہی گئی جب سے اس نے میزبان کی باتیں سنی تھی۔ ارے اسے کیوں بلا رہی ہو؟ وہ میزبان آنٹی ایک بار پھر سے کہنے لگی۔ میں اپنی بیٹی پر کسی بانجھ کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہتی، معذرت کرتی ہوں کلثوم، لیکن یہ سچ ہے۔ اگر اس کا سایہ میری بیٹی پر پڑ گیا تو کیا پتہ اس کی اولاد بھی نہ ہو، اس لیے میں یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی۔ ممتاز آنٹی، آپ چھوڑ دیں، رہنے دیں، وہ رسم نہیں کرے گی تو بھی چلے گا، اس کی جگہ کلثوم ہے نا، وہ رسم کر لے گی۔ میزبان آنٹی نے ایک دم سے رومیسا کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رومیسا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے باقاعدہ طور پر ان کی گفتگو خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ دونوں اس کے سامنے ہی بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے سینے میں شاید دل نہیں پتھر تھا، وہ یہ اندازہ ہی نہیں لگا پا رہی تھی۔ رومیسا کے لیے وہاں ایک ایک لمحہ ٹھہرنا کتنا مشکل ہو رہا تھا۔ بات سنو، تم ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جاؤ، یہاں تو ہمیں رسموں میں بہت وقت لگ جائے گا، اور ظاہر ہے تم یہاں کب سے اکیلی بیٹھی ہو، گھر چلی جاؤ۔ تمہیں ساتھ لانا تو ہمیشہ بیکار ہی جاتا ہے، لوگوں کی باتیں الگ سننی پڑتی ہیں، بار بار ہر کسی کو جواب الگ دینا پڑتا ہے۔ لیکن تمہیں کیا، تم تو ایک جگہ بیٹھ جاتی ہو، تمہیں اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا۔ خیر ہے، چلے جاؤ ڈرائیور کے ساتھ، گھر جاؤ۔ اس کی ساس نے اسے کہتے ہوئے جیسے احسان کیا تھا۔ رومیسا تو ویسے بھی اس گھٹن زدہ ماحول سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً سے گاڑی کی طرف چلی آئی، اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تو اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ کھڑکی سے سر ٹکائے وہ کافی دیر تک بے آواز روتی رہی۔ آنسو اس کی پلکوں سے نکل کر گالوں کو بھگو رہے تھے،
لیکن وہ جیسے اپنے حواس میں ہی نہیں تھی۔ وہ کب اپنے کمرے میں آئی، کب اس نے جیولری اتار کر پھینکی، کب اپنے بال سمیٹے اور بغیر کپڑے تبدیل کیے اسی لال جوڑے میں اشر کے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ اسے کچھ اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میزبان آنٹی کی آواز بار بار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو اس کی ساس کو یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ایک رشتہ ہے، میں بات چلاؤں گی اور کل ہی انہیں تمہارے گھر بھیجتی ہوں، پھر تم رشتہ طے کر دو اور کسی کی نہ سنو۔ اب تو اشر کی دوسری شادی ہو جانی چاہیے۔ لوگ کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں میچ کر سوچا۔ اس کا سر شدید دکھ رہا تھا۔ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو وہ فوراً سے اپنے شوہر کو گہری نیند سے اٹھا کر بھی اس کا اظہار ضرور کرتی، اور وہ اپنی نیند بھگا کر ہر ممکن حد تک اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ اپنے شوہر کو آواز تک نہ لگا سکی۔ اس نے بے اختیار اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھامنے کی کوشش کی اور سانس لینے کے بھرپور انداز میں کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اسے شدید پینک اٹیک ہوا تھا۔ صبر کر کر کے وہ تھک چکی تھی۔ بانجھ کا لیبل سن سن کر اب وہ بیزار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ بینائی دھندلاتی گئی۔ اس نے ایک جھٹکا لیا اور بے سدھ ہو گئی۔ وہ جیسے ہی تھکے تھکے انداز میں گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی ماں تائی جان اور چچی جان کے ساتھ بیٹھی خوب ہنس بو رہی تھی، باتیں کر رہی ہیں اور ساتھ ہی مٹھائی کا ڈبہ بھی رکھا ہوا ہے۔ ارے اشر بیٹا، آؤ آؤ، صبح سویرے کہاں چلے گئے تھے؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ وہ جو بے حد دکھی تھا، صبح جیسی اس کی آنکھ کھلی اس نے رمیسا کو لال جوڑے میں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنا جوڑا تبدیل نہ کرے۔ وہ ہمیشہ رات کو نائٹ سوٹ میں ملبوس ہو کر سونا پسند کرتی تھی۔ ایسے میں اس نے جیسے ہی رمیسا کو جگانا چاہا اور آواز دینی چاہی، وہ اٹھ ہی نہ سکی۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ فوراً سے اسے لے کر ہسپتال بھاگا، جہاں ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کہ آپ کی بیوی کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ انہوں نے کوئی بات انتہائی دل سے لگا لی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں جلد ہوش آ جائے، لیکن آپ بھی کوشش کریں کہ آئندہ کبھی انہیں دوبارہ ایسا اٹیک نہ ہو، کیونکہ آئندہ اگر انہیں دوبارہ ایسا پینک اٹیک ہوا تو ان کا برین ہیمریج ہو جائے گا، اور برین ہیمریج میں بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اشر کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی، لیکن جب وہ گھر آیا تو وہاں تو ایک عجیب ہی ماحول دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ماں کی بات پر بیٹھ کر خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ دیکھو بیٹا، زندگی ایسے نہیں گزرتی۔ میں نے 6 سال تک انتظار کیا، تمہاری اولاد نہ ہوئی، اس لیے اب تم میری بات سنو گے، اور ہاں، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ یہ لو، منہ میٹھا کرو۔ پہلی بار لڑکی تمہاری پسند کی تھی اور اب کی بار وہ میری پسند کی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک گلاب جامن اس کے منہ میں رکھ دیا۔ وہ بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ انہوں نے رمیسا سے متعلق ایک لفظ بھی نہ کہا، حالانکہ اشر نے انہیں فون کر کے بتایا تھا کہ رمیسا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ لیکن یہاں تو یہ لوگ اس کی دوسری شادی کی خوشیاں منا رہے تھے۔ آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں دوسری شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گا؟ اشر نے ایک دم سے اپنے منہ سے مٹھائی نکال کر دور پھینکتے ہوئے کہا، تو وہاں موجود ان تینوں کو سانپ سونگ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ دوسری شادی ہوگی اور اس بار میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اماں جان آپ کو سچ بتاؤں، اور سچ بھی ایسا جسے سن کر آپ کی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آئے گا۔ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا اور مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ الماری کھول کر اس نے وہ رپورٹ نکالی جو کافی عرصے سے وہ چھپائے ہوئے تھا۔ رپورٹ لے کر وہ باہر آیا، اپنی ماں کے سامنے اچھال دی۔ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ اس رپورٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ میری بیوی بانجھ ہے، بلکہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کمی میرے اندر موجود ہے، میں باپ نہیں بن سکتا۔ علاج سے بات بہتر ہو سکتی ہے، لیکن میں اتنا بدقسمت ہوں کہ میرا علاج ہونے کے باوجود بھی میری اولاد نہیں ہو پائی۔ قصور میری بیوی کا نہیں ہے، قصور تو میرا ہے، مجھ میں کمی ہے، میں نے اس کی زندگی خراب کی ہوئی ہے۔ وہ بانجھ نہیں ہے، اس نے تو میرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے انکشاف پر وہاں موجود تمام لوگوں کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا،
تم اسے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ اس کی ماں نے ایک دم سے کھڑے ہو کر اشر سے کہا تو اس نے اداسی سے ان کی طرف دیکھا۔ یہی سچ ہے، اب آپ کی مرضی مانے یا نہ مانے، اس نے انتہائی بےچارگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کمرے میں آ کر بند ہو گیا۔ تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں رمیسا، کچھ بھی۔ میں اپنی ذات کو بھی گندا کر سکتا ہوں، تمہارے لیے اپنی ذات پر بھی کیچڑ اچھال سکتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم خوش رہو، کیونکہ تم میری زندگی ہو، اور زندگی کے بغیر بھلا جینے کا کیا تصور۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اونچا لمبا مرد آج اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنی بیوی کے لیے رو رہا تھا، جو اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال میں موجود تھی۔ وہ فوراً سے فریش ہو کر ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی کہ آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا۔ وہ بھاگتا دوڑتا اس کے کمرے میں آیا اور اسے وہاں بیٹھ کر تکیے کے سہارے بیٹھا دیکھ کر دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ کیا ہو گیا تھا میری جان تمہیں؟ میری تو جان جیسے اٹک سی گئی تھی۔ یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے ہیں میں ہی جانتا ہوں۔ وہ نم آواز کے ساتھ اپنی بیوی کو بار بار چومتے ہوئے کہنے لگا۔ رمیسا نے ایک دم سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ آپ میری موجودگی میں دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ آپ مجھ پر سوتن تو نہیں لائیں گے نا؟ وہ بھرپور انداز میں چیخ کر اسے پوچھنے لگی۔ اس وقت بالکل بھی وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا گریبان اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بالکل کسی صدمے میں بھرپور انسان کی طرح اشر کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی، ریلیکس ہو جاؤ، تمہارے ہوتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہیے، دنیا چاہے کچھ بھی کہے، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ کم از کم تمہیں مجھ سے تو کہنا چاہیے تھا نا۔ اتنی بڑی تکلیف خود پر جھیل لی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں سے تھام کر اسے ایک بار پھر سے زور سے اپنے سینے سے بھینچ لیا اور اس کی کمر سہلاتے ہوئے اسے پیار سے کہنے لگا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں دوسری شادی بھی نہیں کروں گا۔ تم اپنے اندر سے خوف نکالو میری جان، ورنہ تم جی نہیں پاؤ گی۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے خاص دلیل کے ساتھ امی کو منا لیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور وہ مان بھی گئی ہیں۔ اب تم بھی ریلیکس ہو جاؤ اور سو جاؤ۔ آہستہ آہستہ کر کے اسے اپنی گود میں لٹا کر سلانے لگا۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی اور ذرا دیر کی بہلانے کے بعد ایک بار پھر نیند کی گہری وادی میں کھو گئی تھی۔ اشر نے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ میں نے سب کا منہ بند کر دیا، کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے گال چومے اور خود بھی اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گیا۔ زندگی آسان ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کا منہ بند ہو گیا تھا۔ دوسری شادی کا راگ الاپنا انہوں نے بند کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ وہ 3 دن کے بزنس ٹور پر تھا جب رمیسا کو امید سے ہونے کی خوشخبری ملی۔ یہ خوشخبری اس کے لیے کسی حیرانی سے کم نہ تھی۔ حیرانی سے زیادہ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس نے سب سے پہلے یہ خبر اپنی ساس کو سنائی، جس نے اس کی زندگی کو عجیب بنا دیا تھا، لیکن پھر وہ اچانک سے خاموش بھی تو ہو گئی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے ناواقف تھی؟ تب بھی اس کی ساس نے اس کے بچے کو جائز ماننے سے انکار کر دیا اور الزامات لگا کر اسے گھر سے نکال دیا۔ رمیسا، تم یہاں اس وقت گھر کے باہر بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ جو بزنس ٹور سے جلدی اس لیے لوٹ آیا کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی۔ ایک دم سے آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگا، آپ آ گئے اشر؟ امی کو دیکھیں تو کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے بچے کو، میرے اپنے بچے کو، آپ کے بچے کو ناجائز کہہ رہی ہیں؟ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اشر کو بھی صدمہ ہوا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس کا بچہ؟ اس نے ایک دم سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، اشر، میری طبیعت اس لیے خراب تھی کیونکہ میں امید سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 6 سال بعد ہم پر کرم کیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے یہ خبر آپ کی امی کو سنائی، لیکن انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ناجائز ہے۔ اتنا بڑا الزام میں کیسے سہ سکتی ہوں؟ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنسوؤں کا اس کی آواز پر غلبہ تھا۔ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی، بے حد رنجیدہ تھی۔ اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم ماں بننے والی ہو؟ وہ تو
جیسے خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی دعاؤں کا ثمر اسے اس انداز میں ملے گا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن گھر والے یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اشر نے ایک دم سے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آج سے تمہارے پیروں کے نیچے قالین کے طور پر میرے ہاتھ ہوں گے اور میں ایک قدم تمہیں نیچے نہیں رکھنے دوں گا۔ رہی بات اماں کی تو میں ابھی جا کر انہیں سب کچھ سچ بتاتا ہوں۔ وہ اسے گود میں لیے اندر آیا، احتیاط سے صوفے پر لٹا دیا۔ اس کی والدہ اسی دوران سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ وہاں تائی جان بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اشر، تمہیں اندازہ ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے وہ گل کھلایا ہے کہ ہم کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے، اس سے پہلے کہ چچی جان بھی بات کا لقمہ دیتی۔ اشر نے سینے پر بازو لپیٹ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بہتر ہے کہ آپ یہاں نہ ہی ہوں تو ٹھیک ہے۔ میں کبھی وہاں نہیں آیا اسجد اور عمیر کی زندگی میں دخل دینے، لیکن آپ لوگ نہ جانے کیوں میری زندگی میں ٹانگ اڑانے کی مہارت رکھتی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اچنبھے سے دیکھا۔ اور رہی بات میری بیوی کی امید سے ہونے کی، تو وہ میرا جائز بچہ ہے۔ اگر کسی نے میرے جائز بچے کو ناجائز کہنے کی ہمت کی تو وہ دن اس کا دنیا میں آخری دن ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میرا سگا رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں لحاظ نہیں کروں گا، گرجدار لہجے میں چبا چبا کر کہتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگوں کو جیسے منجمد سا کر گیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سب یہ کیوں سوچ رہے کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ مجھ میں کمی ہے۔ میں نے تو آپ سب کا منہ بند کرنے کے لیے وہ جعلی رپورٹ بنوائی تھی، تاکہ آپ لوگ میری بیوی کو تنگ کرنا بند کر دیں، اسے تانے نہ دیں، وہ سکون سے جی سکے۔ میں نے ساری کمیاں اپنے اندر بیان کر دی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ میری بیوی کے کردار پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے۔ جب میں مایوس ہو گیا تو اس نے مجھے مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کی کرن تھمائی ہوگی، میرے بچے کی خوشخبری مجھے سنائی۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے جعلی رپورٹ بنوا کر آپ سب کو دوسری شادی کے موضوع سے دور کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میری بیوی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ کمی نہ مجھ میں تھی نہ اس میں تھی، کمی آپ لوگوں کے رویے میں تھی، جو اس جوڑے کا ساتھ دینے کی بجائے جو اس درد سے گزر آئے، آپ اس کے درد میں مزید اضافہ کرتے جائیں۔ لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا، میں یہاں نہیں رہوں گا، میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ لوگوں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اب وہ امید سے ہو گئی ہے تو آپ اسے تانے دینا بند کر دیں۔ میں اب اسے گھٹن زدہ ماحول میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ رو رو کر اپنے آنسو خشک کر چکی تھی، لیکن آپ لوگوں کی زبانیں نہیں تھکیں۔ اب بہت ہو گیا، میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گا۔ چلو رمیسا، تم گاڑی میں میرا انتظار کرو، میں سارا سامان لے کر آتا ہوں۔ اور ہاں، مجھے روکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جو کچھ میں برداشت کرتا چلا آیا ہوں، آج میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ ہم اپنے حصے کی خوشیاں خود ہی برداشت کریں گے۔ آپ لوگوں نے ہمارے حصے کے غموں میں مزید اضافہ ہی کیا تھا، اور ہماری خوشیوں پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اشر نے کہتے ساتھ ہی سارا سامان پیک کروا کر گاڑی میں ڈلوایا اور اپنی بیوی رمیسا کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے میرے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، آپ نے خود کو نامرد ظاہر کروا دیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اگر آپ یہ قدم نہ اٹھاتے تو آج آپ کی دوسری شادی ہو چکی ہوتی، رمیسا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اشر نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ اب بس، اور کوئی بات نہیں، اب بس میری اور تمہاری اور ہمارے بچے کی بات ہوگی۔ اس کی بات سن کر رمیسا نے آنکھیں موند کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا، اور اگلے ہی لمحے اشر نے اپنی باہوں میں لے لیا اسے، کہ اب ان دونوں کے برے دن ختم ہو گئے تھے۔ آزمائش ٹوٹ چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی گود بھر دی تھی۔ کہانی کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔